اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ دیکھیے رمضان سے پہلے جو ہے سورہ یاسین کا جو ہے پہلا صفحہ ہوا تھا، یعنی کہ 22 پارہ مکمل ہو گیا تھا۔ تو اس میں ایک واقعہ جو چل رہا تھا اس واقعہ کو ہم یاد کرا دیتے ہیں تاکہ آگے بھی بات سمجھ میں آ جائے۔ واقعہ یہ چل رہا تھا کہ شہر انطاکیہ ایک جگہ کا نام تھا، شہر کا نام تھا۔ اس جگہ پہ جو ہے اس شہر کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ 3 شخص کو جو ہے نبی بنا کے بھیجے تھے۔ تو اس شہر کے اندر جب گئے تو لوگوں نے جو ہے تمام لوگوں نے یہ تینوں نبی کو جھٹلایا تھا، اور پھر اس کے بعد لوگوں نے جو ہے ان کو مارنے کی دھمکیاں دی تھیں۔ تو اب یہ خبر جو ہے اس شہر کے اندر سب سے لاسٹ علاقے میں جو ہے شروع والے میں سب سے آخری علاقے میں ایک شخص تھا جو پہلے ہی ایمان لا چکا تھا اس نبی پر۔ جب ان کو پتہ چلا کہ ہمارے محلے شہر کے لوگ جو ہے یہ 3 جو نبی گئے ہیں ان کو مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، تو یہ بھاگتے ہوئے وہ شخص جو ہے اس نبی کے پاس آئے۔ جب جو ہے یہاں پر آئے تو اس نے جو ہے اپنے لوگوں کے سامنے جو ہے اپنی بات کہا، تقریر کہی کہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، کہ بھلا بتلاؤ میں اس اللہ کا یعنی اس اللہ کا میں عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور ہم سب کو اسی کی طرف جو ہے لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی وہ شخص جو ہے اپنی قوم کے سامنے کچھ نصیحت یعنی کچھ اچھی باتیں بتلا رہے ہیں کہ دیکھو ہم اس اللہ کی عبادت کیوں نہیں کریں گے، جبکہ اس اللہ نے فطرنی، ہم سب کو مجھے سب کو پیدا کیا ہے، اور وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر جو آئے ہیں تو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ ہم کو مرنے کے بعد اسی اللہ کی طرف جانا ہے۔ دیکھیے ایک تبلیغ کرنے کا ایک انداز دیکھیے، اگر وہیں پر اگر یہ شخص کہتا کہ تم لوگ کیسے انسان ہو، ان سے مار پیٹ کرتا، کچھ بات نہیں بنتی، پھر جو ہے اور جو ہے مار پیٹ ہو جاتی، لیکن انہوں نے ایک اچھے انداز میں تبلیغ کیا، ایک اللہ کی جو ہے وحدانیت، ایک اللہ کی تعریف بیان کی کہ دیکھو اس اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ ہم سب کو پیدا کیا ہے، جو مجھے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، اور روزی بھی دیتا ہے، بارش برساتا ہے، جو ہوا چلاتا ہے، ساری چیزیں اللہ تعالی ہم لوگوں کے لیے پیدا کیا اور ہم لوگوں کو دے رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہم اسی کی عبادت کریں گے، اور تم سب کو اور ہم کو بھی مرنے کے بعد اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ باتیں کہیں، اور آگے یہ کہا کہ اتخذ من دونہ آلہۃ، ہم اللہ کو چھوڑ کر دوسرے ایسے معبودوں کو کیوں مانا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہم خدا کیوں مانا ہے کہ ان یردنی الرحمن، اگر اللہ تعالی رحمان جو ہے ہمیں کچھ نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، تو یہ جو معبود ہے یہ اللہ کے سامنے سفارش کریں گے تو وہ سفارش کام نہیں آئے گا۔ کیا مطلب؟ اس کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ اگر ہم دنیا کے اندر سمجھ لیے کہ اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود یعنی کسی پتھر کو پوج رہے ہیں، کسی کو جو ہے بت بنا کے اس کو پوج رہے ہیں، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں اس کو پوج رہے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اگر ہم کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرتا ہو، یعنی ہم کو کوئی مصیبت دینا چاہتا ہو، تو دینے کے بعد یہ جو خدا ہے جس کو ہم جھوٹے خدا بنائے ہوئے ہیں، یہ جو پتھر ہے، تو یہ جو ہے اللہ کے سامنے سفارش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی نہیں سنیں گے، یعنی اس کی بھی سفارش جو ہے قبول نہیں ہوگی، تو ہم ایسے جھوٹے خدا کو کیوں مانیں؟ اس سے اچھا ہے کہ جو اللہ پوری دنیا کو بنایا ہے اسی کی ہم عبادت کریں، یہ کہنے کا مطلب۔ اور وَلَا يُنْقِذُونَ، اگر ہم کسی مصیبت میں پھنس بھی جاتے ہیں تو یہ نہ ہم کو چھڑا سکتے ہیں اللہ سے، ہے کہ نہیں؟ اگر کسی انسان کو کوئی مصیبت جو اس کو گھیر لے تو ہم سب لوگ مل کے اس کو چھڑانا چاہیں اور اس کو کہیں کہ نہیں اس کو نقصان نہ پہنچے، تو اللہ اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم لوگ بے بس ہیں، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ اور آگے یہ کہا کہ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں ایسا کروں گا
یعنی کہ اگر ہم اس دنیا کے اندر اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی عبادت اگر ہم کرتے ہیں تو لفی ضلال مبین، تو ہم کھلی گمراہی کی طرف ہیں۔ کیا ہم سر عام سمجھیں کہ گمراہی میں چل رہے ہیں اور ہم گمراہ ہو چکے ہیں، غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اب جو ہے یہ دیکھیے کہ یہ شخص جو ہے اس کے سامنے پہلے جو ہے ایمان کا دعویٰ نہیں کیا تھا، یعنی ان لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، بلکہ پہلے ان لوگوں کے سامنے جو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی تعریف کی۔ اب ان لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ انی، بے شک میں، آمنت بربکم، میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، یعنی کہ ایمان لاتا ہوں، اور فاسمعون، تو تم سب لوگ کان کھول کے سن لو۔ اب یہاں پر وہ شخص جو وہ انسان آدمی جو ہے جو پہلے ہی جو ہے ایمان قبول کر لیا تھا اور کسی غار کے اندر جو ہے چھپ کے عبادت کر رہا تھا، اب یہ جو ہے سر عام کہہ رہا ہے کہ انی آمنت بربکم، یاد رکھو کہ میں تمہارے رب پر ایمان لا چکا ہوں، فاسمعون، تو لہذا تم سب لوگ جو ہے غور سے سن لو۔ اب جب یہ بات اس نے کہا تو اب ان لوگوں کو کتنا غصہ آیا دیکھیے، قرآن کہتا ہے کہ قیل ادخل الجنہ، تو جیسے ہی یہ شخص جو ہے ایمان کی جو ہے اپنا اعلان کر دیا کہ ہم ایمان لا چکے ہیں اللہ پر، اور تمہارے سامنے بھی کہتے ہیں کہ ہم سر عام کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، اور تم سب لوگ سن لو، تو اب کیا ہوا کہ پورے بستی کے لوگوں نے ان کو جو ہے مار پیٹ کے، پتھر سے، گھونسا سے، لات سے مار کے اس کو شہید کر دیا۔ جی، اب شہید کرنے کے بعد جو ہے قرآن کہتا ہے کہ قیل ادخل الجنہ، تو اس سے کہا گیا کہ تم جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ وہ شہید ہو گیا، تو شہید کا درجہ کیا ہے؟ سیدھے جنت ہے۔ قرآن نے دیکھی کتنا اچھا الفاظ کہا کہ قیل ادخل الجنہ، چلا جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ، جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اور کہا کہ قال یا لیتنی، وہ شخص جب مرنے لگا تو کہنے لگا، اس کی زبان پہ یہ بات نکلی کہ یا لیت، کاش کہ قومی، میرے قوم، یعلمون، یہ جان لیتے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ میری جو قوم ہے، یہ لوگ اگر جان لیتے کہ جنت کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، اگر یہ لوگ جان لیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کریں گے، ایمان لائیں گے، چلیں گے ان کے سنتوں پر، تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر کیا کیا نعمتیں رکھے ہیں، اللہ نے کیا کیا چیزیں ہم لوگوں کے لیے بنا رکھا ہے، اگر یہ میری قوم کو معلوم ہو جائے تو یہ سارے کے سارے لوگ ایمان لانے پہ جو ہے مار کریں گے، سارے لوگ ایمان میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو اور جہنم کو چھپا کے رکھا ہے کہ نہیں؟ اگر دکھا دے، اگر جنت کو، جہنم کو اگر دکھا دے تو دنیا کے اندر انسان ٹینشن سے مر جائے گا۔ تو بتائے کہ جہنم کے بارے میں لوگ سنتا ہے اس کے بارے میں تو کئی لوگ ڈر جاتے ہیں، اگر لوگ دیکھ لیں تو پھر تو ڈر کے مارے لوگ مر جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ نے ان دونوں چیزوں کو چھپا دیا ہے، صرف قرآن نے اور حدیث میں بیان کر دیا۔ اب جو شخص بھی ان کے قرآن پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کریں گے تو ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کریں گے۔ تو یہی ہے ایمان بالغیب، ہمارا یہی ہے کہ ہم نے نہ جہنم کو دیکھا ہے، نہ جنت کو دیکھا، نہ اللہ تعالیٰ کو ہم لوگ دیکھیں، نہ اللہ کے نبی کو دیکھیں، کوئی بھی نہیں دیکھا ہم لوگوں میں سے، لیکن پھر بھی کیا ہے، ایمان لائے ہوئے ہیں، تو اسی پر اللہ نے جنت کا وعدہ رکھا ہے۔ جی بس یہ بہت دنوں کے بعد تفسیر شروع ہوا ہے، نیند آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اس میں سمجھیے کہ خلاصہ یہی ہوا کہ دیکھیے ایک چیز اس میں، ایک ہمیں جو پوائنٹ کی بات جو نظر آئی وہ یہ کہ جب ہم کسی کے سامنے دعوت و تبلیغ والا کام کرنے کے لیے جائیں تو سامنے والا آپ کو بہت کچھ الٹا سیدھا بولے گا، ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے، اس کو محبت بھری جو ہے یعنی نرم لہجہ میں اس کا جواب دینا ہے۔ جیسے کہ ایک کتاب کے اندر بھی گھر پہ گئے تھے تو ہمارے پاس ایک کتاب ہے وہ جماعت کی کارگزاری، تو وہ کتاب کو مطالعہ کر رہے تھے تو اس میں جماعت کی کارگزاری سنا رہے تھے۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک شخص جو ہے، ایک جماعت ان کی گئی تھی ایک جگہ پر، تو امیر صاحب اور ان کے ساتھی 3-4 لوگ تھے، تو امیر صاحب اور اس کے ساتھی جب جو رہبر جو تھے ان کے گھر پر گئے تو امیر صاحب بھی اور ان کے ساتھی بھی دیکھا کہ ان کے بچے کا جو بیٹا جو گھر کے جو ذمہ دار ہے وہ گھر میں ہی گھسے ہیں۔ اب جیسے گھر کے اندر گھسے ہیں تو امیر صاحب آواز دیے کہ بھائی، وہ رہبر جو تھے انہوں نے آواز دیا، تو آواز دیا تو اندر سے آواز کیا ہے، بچے نے کہا کہ ابو نہیں ہے گھر پر، وہ چلے گئے ہیں۔ جبکہ امیر صاحب تمام ساتھی سامنے دیکھے تھے کہ ابھی شخص گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے کہ امیر صاحب کہا کہ دیکھیے بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہو کہ اندر گئے ہوں اور دوسرے راستے سے نکل گئے ہوں گھر سے باہر،
یہ دیکھیے یہاں پر اگر کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو فوراً کہتا کیسا انسان ہے یار، ابھی تو گھر تو گیا ہے، گھر کے اندر جھوٹ بول رہا ہے، تو ہمارے دلوں کے اندر کیا ہوتی، بدگمانیاں پیدا ہوتی، ہم جو ہے غلط الٹا سیدھا بول دیتے۔ لیکن امیر صاحب دیکھیے کہ انہوں نے اس کا الٹا کر دیا، کہا کہ نہیں، بدگمان نہیں ہونا ہے، ہو سکتا ہو کہ پانی پینے کے لیے اندر گھر کے اندر گئے ہوں گے، ہو سکتا ہو پیچھے والے راستے سے نکل گئے ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ ہر گھر کے اندر ایک دو راستے ہوتے ہیں نا، ایک جو چھوٹا والا راستہ ہوتا ہے، ایک مین راستہ ہوتا ہے، تو ہر گھر میں ہوتا ہے کہ ایک مین راستہ سے گھس گیا، پیچھے سے آدمی نکل گیا۔ تو اسی طرح یہی چیزیں جو ہے جماعت میں سکھائی جاتی ہے، اور قرآن بھی یہی ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر آپ دعوت و تبلیغ والا کام کر رہے ہیں، کسی کو نماز کی، دین کی دعوت دے رہے ہیں، ایک اللہ کی جو بڑائی بیان کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس سامنے والا کچھ الٹا سیدھا بول دے، تو اس کو برداشت کرنا ہے اور اس کو جو اچھے انداز میں اس کا جواب دینا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ اچھے انداز میں جواب دیں گے تو وہ انسان تھوڑا سا اس کا دل نرم ہو جائے گا، جو سوچے گا بعد میں کہ واقعی بندہ جو آیا تھا وہ سچ بات کہا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔